السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ ولیم ہاروے ایک حاذق اور محنتی طبیب تھا۔ 17ویں صدی کے اوائل میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگاتا اور مریضوں کا علاج کرتا۔ اس نے یہ راز دریافت کیا کہ دل ایک پچکاری ہے جس کی بدولت خون شریانوں اور رگوں کے راستے سارے جسم میں دورہ کرتا رہتا ہے۔ انسانوں کے لیے یہ شاید نہایت اہم اکتشاف تھا۔ انسانوں میں جب سے الفاظ کے شاعرانہ استعمال کا سلسلہ جاری ہوا، عشق و محبت اور ہمت و جواں مردی کی داستاں سرا دل کو جذبات کا مرکز قرار دیتے تھے۔ ہاروے کے اس اہم انکشافات نے آج بھی دل کے اس شاعرانہ تصور پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اگرچہ ہر صدی کے جنگجو اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ دل میں تلوار کی نوک کا ایک کچوکا بھی فوری موت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن ارسطو یا ہیروفلس یا 16ویں صدی کے کسی روشن دماغ ڈاکٹر کو دوران خون کے نظام کا کوئی واضح اور صحیح خاکہ تیار کرنے کی نہ سوچی۔ ہاروے کو یہ نکتہ سوجھ گیا اور اسی سرسری خاکے پر دور حاضر کے علم طب کا بڑا حصہ تیار ہوا ہے۔ ہاروے کے زمانے میں خوردبین موجود نہ تھی، اس لیے وہ بال جیسی باریک رگوں سے آگاہی حاصل نہ کر سکا جنہیں عروق شعریہ کہتے ہیں۔ لیکن اس نے دوران خون کا یہ جو نظریہ پیش کیا وہ آج کل اسکولوں میں تعلیم پانے والے بچوں کو بھی معلوم ہے، اور یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ 17ویں صدی سے پیشتر یہ نظریہ موجود نہ تھا۔ اس کے بغیر ایسی عجیب تدبیریں کیوں کر ظہور پذیر آ سکتی تھی جو رات دن ہمارے گرد و پیش ہوتی رہتی ہیں، مثلاً ٹیکے، نازک عمل جراحی، گندک کی دوائیں، پینسلین یا فرسٹ ایڈ کے سلسلے میں خون روکنے والے آلوں کا استعمال۔ ولیم ہاروے پہلے کیمبرج میں پڑھتا رہا، پھر اٹلی کی یونیورسٹی پادوا میں داخل ہو گیا جو اس زمانے میں یورپ کی بہترین طبی درسگاہ تھی۔ 1616 عیسوی میں اس نے دوران خون کے متعلق لیکچر دینے شروع کیے اور 1627 عیسوی میں اس موضوع پر اپنی کتاب شائع کی۔ ساتھ ساتھ طبابت بھی کرتا رہا۔ وہ شاہ جمیس اول اور شاہ چارلس اول کے علاوہ ان کے بعض درباریوں کا بھی طبیب خاص تھا۔ اس نے بڑے بڑے جراحی کے عمل کیے جن کی پوری کیفیت لکھی ہوئی موجود ہے۔ 1635 عیسوی میں تھامس پار نے وفات پائی جس کی عمر 152 برس بتائی جاتی تھی۔ بادشاہ کے حکم سے ہاروے نے پار کی لاش کا بھی طبی معائنہ کیا، لیکن جس علاج نے دوران خون کے متعلق ہاروے کا نتائج کا روشن ثبوت مہیا کیا وہ ایک ایسے بیمار کا علاج تھا جس کی رسولی برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاروے نے تمام رگوں کے منہ باندھ دیے جن کے ذریعے رسولی تک خون پہنچ رہا تھا۔ اس طرح نہ صرف رسولی کا بڑھنا رک گیا بلکہ وہ آہستہ آہستہ خشک ہو کر بالکل ناپید ہو گئی اور مریض اچھا ہو گیا۔